الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر حضرات علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، ایک طویل عرصے کے بعد آپ کے شہر دلاڑہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. چند ایام پہلے یہاں کے نوجوانوں کا اصرار تھا، ان کے فون آئے تھے. میں نے ان سے کہا میں تو اس وقت دارالعلوم میں ہوں، لیکن میرا مادر علمی جہاں میں نے پڑھا ہے وہ مدرسہ خادم الاسلام باکری ہے. آپ وہاں کے ذمہ داروں سے رابطہ کر لیجئے، وہ جس وقت ہمیں حکم فرما دیں گے میں اپنا سبق سنانے کے لیے آپ کے یہاں حاضر ہو جاؤں گا. میرے دوستوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آمد ہوئی آمنہ کے در یتیم کی، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہاں مل بیٹھنے کا موقع دیا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی رضا کا ذریعہ فرمائے اور ہم سب کے لیے اللہ رب العزت دخول جنت کا فیصلہ فرمائے. دوستو، بیانات ہوتے ہیں اس موقع پہ عام طور سے سیرت کے اوپر بیانات ہوتے ہیں.
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ذکر ہوتا ہے. آپ پیدا ہوئے، آپ پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے اس کو بیان کیا جاتا ہے. آپ کی ولادت کے پیدائش کے موقع پہ کون کون سے واقعات پیش آئے اس کو بیان کیا جاتا ہے. دنیا کا یہ دستور اور قانون ہے کہ جو آدمی جس چیز کو بھی خریدنا چاہتا ہے، اگر مٹی کا برتن بھی لیتا ہے تو اس کو پرکھتا ہے، اس کو جانچتا ہے، اس کو بجا کے دیکھتا ہے کہیں سے پھوٹا ہوا تو نہیں ہے. آپ جائیں گے اور فروٹ والے کے وہاں سے آپ فروٹ خریدیں گے، چاروں طرف سے اس کو دیکھیں گے کہیں سے گلا سڑا ہوا تو نہیں ہے. اللہ رب العزت کا یہ دستور اور قانون رہا ہے. رب ذوالجلال والاکرام جس کو اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں ان کو آزماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا. آپ سنتے رہتے ہیں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خدا کو نہ ماننے والے کے گھر میں پیدا کیا اور وہاں آزمائش شروع ہوئی اور آپ دو راہے پہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے لیے باپ کو چھوڑے یا باپ کے لیے اللہ کو چھوڑے. ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کھڑے اترے اور اللہ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا. آپ سنتے رہتے ہیں وقت کے بادشاہ سے مقابلہ ہوا اور بادشاہ نے اپنے طاقت کے بلبوتے پہ ان کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا گیا. رب کریم نے حکم فرما دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جائے. آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، بہت عمر پہنچ گئی لیکن اولاد سے محروم ہیں. اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے اولاد دی. حکم ہو گیا اس عورت ذات کو اور اس معصوم کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی بیوی کو اور اپنے اس معصوم بچے کو جو بڑھاپے میں ملا تھا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس کو وہاں پر چھوڑ. میں مختصر بات کرتے ہوئے چلوں. جب بیابان جنگل میں جس کو قرآن میں وادی غیر ذی زرع کہا ہے وہاں پر چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو بی بی ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دامن کو پکڑا اور کہا ابراہیم یہاں پر تو انسان جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتے. اس بیابان جنگل میں آپ مجھ عورت ذات کو اور اس معصوم کو کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایک باپ جو اپنے بیٹے کو اور اپنی عورت کو اس بیابان میں چھوڑنے کے لیے بات کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن اس طرح اس بات عمل کر کے دکھانا بہت مشکل ہے. سہم جاتے ہیں، زبان چلتی نہیں ہے اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں. بی بی ہاجرہ سمجھ جاتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے. بی بی ہاجرہ اس دامن خلیل کو چھوڑ دیتی ہے
اور دامن جلیل کو پکڑ لیتی ہے اور یوں کہتی ہے اے ابراہیم جو اللہ آتش نمرود کی آگ میں آپ کی حفاظت کر سکتا ہے وہ رب الجلال اس بیابان جنگل میں اس معصوم کی اور میری حفاظت کرے گا. تشریف لے آپ چلے ہیں اور تھوڑے دور گئے ہیں. بات ہے نا ذرا اونٹنی کو روکا ہے اور مڑ کے دیکھا ہے کہ ایک نگاہ سے دیکھ تو لوں شاید اس کے بعد یہ بیوی اور یہ معصوم یہ ہنستا کھیلتا ایک معصوم بچے کا چہرہ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا. ایک مرتبہ مڑ کے دیکھ تو لو. جب نگاہ کی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ نہ بچہ نظر آیا نہ بیوی نظر آئی. اور وہیں پر آپ نے اللہ کے حضور میں ایسی دعائیں مانگی اور آپ جانتے ہیں اس کرب کے اندر اور کس دل کے غم سے دعا مانگی ہوگی. اللہ رب العزت کو اپنے خلیل کی دعا اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور اسی سورت میں اس کو ذکر کیا ہے جس سورت کا نام سورہ ابراہیم. اور کیا دعا کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے اللہ، اے میرے رب، میں اپنے اولاد کو تیرے ایک محترم گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی. کتنی مانگی تھی؟ ارے بھئی آپ حضرات بیدار ہیں یا کچھ سوئے ہوئے ہیں یا کسی موبائل کے پروگرام میں کھوئے ہوئے؟ آپ کا دماغ تو حاضر ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے کتنی دعائیں مانگی تھی؟ 3 دعائیں مانگی. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے اللہ، اس جگہ کو سجدوں سے آباد کر. اور جب ایک درد دل سے مانگی ہوا دعا تھی اللہ کے حضور میں قبول ہو گئی. تاریخ شاہد ہے، آپ جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جہاں پر وقت اتنے سجدے ہوئے. مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر جتنے سجدے ہوتے ہیں ایک وقت میں دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہوتے. دوسری دعا تھی اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل فرما دے. آپ میں سے ہر ایک کے جانتا ہے میرا رب کب وسائل پیدا کر دے، کب اس ملک کے اور اس دنیا کے حالات بہتر ہو جائیں کہ ہم یہاں سے مکہ مکرمہ جائیں، کعبۃ اللہ کا طواف کریں، مقام ابراہیم پہ دوگانہ ادا کریں، صفا سے چلیں، ملین اخرین پہ دوڑتے ہوئے جائیں، مروہ تک پہنچیں، مروہ سے واپس صفا تک آئیں، عرفات میں جائیں، مینا میں جائیں، مزدلفہ میں رات گزاریں. ہر ایک مسلمان کی چاہے دنیا کے جس خطے میں بستا ہو اس کی یہ تمنا رہتی ہے کہ میں وہاں پہنچوں. ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا تھی اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل فرما. اور تیسری دعا کیا تھی؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اے اللہ تو انہیں پھلوں کے ذریعے روزی نصیب کرو. آپ جانتے
खुश नसीब हैं जिन्होंने काबतुल्लाह को देखा है और मक्का मुकर्रमा की गलियों की सैर की है। दुआ करो अल्लाह हमें जिंदगी में बार बार वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। चाहे वो फल जापान में बनता है, चाहे इंडोनेशिया में पैदा होता है, चाहे मुल्क चीन में बनता है, चाहे अमेरिका और जर्मन में बनता है, लेकिन आपको मक्का में वो ताजा फल मिलेगा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो ये दुआ है। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह फरमाता है वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, अल्लाह ने उनको आजमाया और बीवी को भी छोड़ा, बच्चे को भी छोड़ा, फिर अल्लाह ने उन्हें क्या इनाम दिया? अल्लाह ने उनको खलीलुल्लाह बना दिया, अपना दोस्त बना दिया और अपने घर की तामीर का सहरा उनके सर पे रख दिया। उसी को कुरान कहता है वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कुरान याद दिलाता है उस वक्त को याद करो, उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की दीवारों को बुलंद कर रहे थे और साथ में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इतना बड़ा काम करते हुए क्या कह रहे हैं? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमा। आज हमने तो अगर मस्जिद में जरा ऐलान करके कुछ लगा दिया है तो मस्जिद से निकलते हुए 10 को कहेंगे अरे साहब फिर मैंने अभी एक सफ बना के दी है और अभी मैं एक कमरा बना रहा हूं और अभी मैं थोड़ा इस मस्जिद का निजाम मैं संभाल रहा हूं। जो कुछ करता है उससे ज्यादा बताने की कोशिश करता है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ बतला रही है। कितना ही बड़ा काम किया जाए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हे मेरे मौला मैं इस काबिल नहीं था, ये तो काम तूने लिया। मन्नत मना से खिदमत सुनता हमी कुनी मन्नत शनास अदों के बखिदमत बता कि बादशाह के खादिम को कभी बादशाह के ऊपर एहसान जतलाना नहीं चाहिए कि मैं आपकी खिदमत करता हूं, बल्कि बादशाह का एहसान समझना चाहिए कि हजारों में से लाखों में से बादशाह ने तेरा इंतखाब किया है कि तू उसकी खिदमत करता है। अगर अल्लाह ने तुझे मस्जिद और मदरसे का जिम्मेदार बनाया है, किसी कौम की खिदमत का जिम्मेदार बनाया है, तुझे इतराने की जरूरत नहीं है, तुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा काम करके क्या कहते हैं? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हे मेरे मौला इतना बड़ा काम तूने हमसे ले लिया, ये तेरा फजल है, तू इसको अपने दरबार में कबूल फरमा ले। तू सुनने वाला, तू दुआओं का सुनने वाला। दोस्तों बुजुर्गों, मैं अर्ज यूं कर रहा था कि जिससे काम लेना होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी आजमाइश लेता है, उनके इम्तिहान लेता है। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो अल्लाह ने उनको इमाम बना और दुनिया में उनके नाम को इतना रोशन कर दिया, कयामत तक जितने लोग कुर्बानी करते रहेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करते रहेंगे, जब तक हज करते रहेंगे, सफा और मरवा में दौड़ते रहेंगे, बीबी हाजरा को याद करेंगे,
والسلام کو یاد کریں گے، قربان گاہ میں جا کے قربانی کریں گے، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو یاد کریں گے۔ اللہ جب امتحان اور آزمائش لیتا ہے پھر ان کو انعامات سے نوازتا ہے۔ اس سے آگے میں نے خطبے کے بعد اسی سے آگے والی ایک دعا مانگی ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، جو میں نے خطبے کے فوراً بعد دعا مانگی، جن کی تلاوت کی تھی جن آیات کی۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول اس میں بھیج، اور وہ کیا کام کریں گے ان کاموں کا ذکر کیا جائے گا۔ وہاں بھی 3 کاموں کی ذمہ داری دی ہے، اس کو مقاصد ثلاثہ کہتے ہیں۔ 3 مقاصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آپ تشریف لائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کو بھیجنا منظور تھا تو آپ نے 3 اہم شخصیات کے امتحان لیے۔ کتنوں کے؟ 3۔ سب سے پہلے آپ کے دادا، کیا نام تھا ان کا؟ جی عبداللہ۔ ان کا نام پہلے شیبہ تھا۔ وہ پیدائشی بہت خوبصورت تھے، بہت حسن و جمال کے مالک تھے۔ پیدائشی طور پہ کچھ بال ان کے سفید تھے اور ان کا نام شیبہ رکھا۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ وہ یتیم ہو گئے اور ان کا ننیال مدینہ منورہ میں تھا۔ وہ اپنی والدہ سلمہ کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے اور اپنے ننیال میں رہنے لگے، اور جو بڑے ہوئے ایک مکہ کا رہنے والا حارثی نامی شخص مدینہ منورہ پہنچا تو دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ کھیلنے کا بچوں کا زمانہ ہوتا ہے، وہ کھیلتا ہی ہوتا ہے، اور آج تو کھیلتا کوئی نہیں ہے تو موبائل میں کھیل دیکھتے ہیں۔ خود نہیں کھیلیں گے لیکن موبائل میں کھیل دیکھیں گے۔ بیچ میں بات یاد آ گئی میرے نوجوانوں، اس وقت اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے بلا ضرورت اس موبائل کا استعمال کرنا۔ یہ گناہوں میں آپ گناہ نہیں کرنے چاہتے ہیں، اس کے باوجود ہی آپ کو گناہوں میں ملوث کرنے کا۔ آپ دیکھیے، آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں کہ میری نگاہ کسی غیر محرم عورت پہ نہ پڑے، لیکن آپ جیسے ہی نیٹ کو کھولیں گے آپ نہیں چاہتے کہ بھی کتنی تصویریں آپ کے سامنے آتی ہیں، نہیں آتی۔ اسی لیے اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ وہاں پہنچے، یہ مکے کے رہنے والے وہاں پہنچے، دیکھا کہ جو بچے کھیل رہے ہیں اس زمانے میں کھیل تیر اندازی کا ہوتا ہے۔ ابھی جو کھیل ہوتا ہے وہ موبائل کے کھیل ہوتا ہے، اس زمانے میں تیر اندازی کا کھیل ہوتا تھا۔ بچے تیر چلاتے تھے، اس میں سے دیکھا کہ ایک بچہ جو جوانی کے قریب پہنچنے والا ہے وہ تیر چلاتا ہے اور اپنا تیر چلانے کے بعد کچھ اشعار کہتا ہے، جس کا ترجمہ وہ یوں کہتا ہے، میں مکے کا رہنے والا قریش خاندان سے ہوں اور میرا تیر ٹھیک ٹھیک نشانے پر لگ جاتا ہے۔ وہ دیکھتے رہے اور پوچھا یہ بچہ کون ہے، کس کا؟ بتایا یہ مکہ کا رہنے والا یتیم بچہ ہے جس کا نام شیبہ ہے،
اور یتیم ہونے کے بعد یہ اپنے ننیال والوں کے یہاں رہتا ہے. بچے کو بلایا, آپ کون ہیں؟ انہوں نے پوری اپنی نسب نامہ بتایا. وہ مکہ سے جب مدینہ سے جب مکہ واپس آئے تو ان کے چچا تھے جن کا نام مطلب تھا. ان کو آ کے کہا کہ آپ کا خاندان باعزت خاندان ہے, اچھا خاندان ہے, آپ لوگ مہمان نواز ہیں, اور آپ کا بھتیجا جو یتیمی کی زندگی ننیال والوں کی وہاں گزار رہا ہے, آپ جانتے ہیں ننیال والوں کے وہاں رہنے والوں کی تربیت کم ہوتی ہے. آپ اگر غیرت مند ہیں تو اپنے بھتیجے کو یہاں مکہ میں لائیے تاکہ اس کا نام روشن ہو, اس کا مستقبل اچھا بن جائے. اور اس انداز سے بات کی کہ وہ مختلف تیار ہو گئے اور وہاں سے مدینہ منورہ پہنچے اور جا کے سلمہ سے کہا تم اس بچے کو اپنے ددیال بھیج دیجئے. ماں ہوتی ہے ذرا جدا کرتے اس کو صدمہ بھی ہوتا ہے, لیکن لوگوں نے سمجھایا کہ یہ بچہ یہاں رہے گا تو بن نہیں پائے گا, لیکن جب وہاں پہنچے گا تو اس کا نام روشن ہو جائے گا, یہ ہونہار بچہ ہے. اب ان کے چچا مطلب نے ان کو اونٹنی کے پیچھے بٹھایا اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والے کہنے لگے کہ مطلب اپنا غلام لے کے آیا ہے, اسی لیے ان کو کہنے لگے عبد المطلب. نام تو شیبہ تھا, لیکن جب وہ پیچھے بٹھا کے لائے اور مکہ میں داخل ہونے لگے تو لوگوں نے کہا اب ان کا اس وقت سے کوئی شیبہ نہیں جانتا ہے, سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو عبد المطلب ہی. آپ وہاں آئے, اللہ نے ایک آزمائش لی, یتیم ہوئے. خواب میں جس وقت آپ مکہ مکرمہ آئے ہیں اس وقت مکہ مکرمہ میں لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا, زمزم کے کنویں کا کوئی پتہ نہیں تھا, وہ پانی کہاں ہے, زمزم کہاں ہے, اور لوگ بہت پریشان تھے. اللہ رب العزت نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو بتلایا کہ اس جگہ پہ زمزم کا کنواں ہے. آپ گئے, وہاں سے اس کو کھودنا شروع کیا اور جیسے ہی کھودا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے. مکے کے لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ بہت اچھا ہو گیا, کہ کیسا خوش نصیب آیا کہ ہمیں ایسا شیریں اور میٹھا پانی. آزمائش لی اور آزمائش لینے کے بعد اللہ نے انعام سے نوازا کہ ان کے ہاتھوں سے اہل مکہ کو زمزم ملا. اس کے بعد آپ کو بیت اللہ کا متولی بنایا گیا. اللہ نے آزمائش کے بعد 2 انعامات سے نوازا, ان کے ہاتھوں سے زمزم نکلوایا اور کعبۃ اللہ کا ان کو متولی بنایا. دوسری شخصیت جس کا امتحان ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار تھے. کیا نام تھا ان کا؟ جی ابھی آپ نوجوانوں سے پوچھیں گے تو یہ بتائیں گے کہ فلاں نے اس میچ کے اندر اس نے چھکے لگائے تھے. دوسرا کا نہیں, وہ چوکے اتنے تھے جب باؤنڈری پار نہیں ہوا تو وہ پیچھے رہ گئے, اور پتہ نہیں کتنے سالوں کی معلومات نکال لیں گے. دوستو, ہمیں معلومات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھنی چاہیے. قبر میں جائیں گے نہیں پوچھا جائے گا کہ کس نے کتنے چھکے لگائے تھے, آپ کو یہ پوچھا جائے گا آپ کا نبی کون. ہمیں اسلام سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ, اب جب زمزم کے کنویں کو کھودا جا رہا تھا ایک پتھر ایسا آ گیا تھا کہ وہ ٹوٹتا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بہت سے بیٹے دیے تھے. آپ نے ایک منت مانی کہ اگر یہ پتھر ٹوٹ جائے گا اور زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے گا تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. پیدائشی طور پہ حضرت عبداللہ بہت حسین اور خوبصورت تھے, اور کیوں نہ ہوتے
جن کی پشت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں۔ جب قرآن اندازی کی پرچی ڈالی گئی تو ان میں سے نام حضرت عبداللہ کا آیا کہ ان کو ذبح کیا۔ دادے کو بڑی محبت تھی، جس بچے سے محبت تھی اسی کا نام آیا کہ ان کو ذبح کیا جائے۔ پوچھا کسی سے کہ بھئی اس کی کوئی شکل نکالی جائے۔ بہت سی مرتبہ آدمی جب حالات میں ہوتا ہے تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ والوں سے اپنا رابطہ بناتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، اور وہی کامیابی پاتے ہیں۔ کیوں کہ ہر مسئلے کا حل قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کے ہم کسی کا بھی طریقہ اپنائیں گے، چاہے بیاہ میں، شادی میں، غمی میں، خوشی میں، رضامندی میں، ناراضگی میں، لین دین میں، تو اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اگر اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم سہارا لیں گے، ہم ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ کسی نے بتایا آپ ایسا کیجئے کہ ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام ہے۔ اب پھر پرچی ڈالی گئی، پھر حضرت عبداللہ کا نام پوچھا کہ اور 10 بڑھا دیجئے، پھر 20 کیے، پھر حضرت عبداللہ کا نام، پھر کہا 10 بڑھاتے رہیے، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو اب اونٹوں کا نام آیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ کے نام پہ اور ان کے عوض میں 100 اونٹ عبد المطلب نے ذبح کیا۔ اللہ نے ایک آزمائش میں ڈالا۔ دوسری آزمائش، حضرت عبداللہ ابھی مکہ مکرمہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ایک یہودی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اور یہود بہت برسوں سے اس تلاش میں تھے کہ ان قریب نبی آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں۔ کچھ علامات تورات اور انجیل میں یہ علامات آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو اس عورت نے کہا، عبداللہ آپ کی شادی ہو گئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ آپ مجھ سے شادی کر لیجیے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں شادی میں اپنے طور سے تھوڑے، میرے بڑے جو کریں گے اس کی بات میں کروں گا۔ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ وہ مجھے پسند آئی اور میں اسے پسند آیا اور لو میریج ہو گیا اور چند دنوں کے بعد میں اس کو طلاق دوں گا۔ لڑکی کہتی ہے مجھے یہ پسند نہیں اور لڑکا کہتا ہے مجھے یہ پسند نہیں۔ یہ نوبت کیوں آتی؟ یہ اسی لیے آتی ہے کہ بڑوں سے اور اپنے جو اولیاء ہیں، جو بڑے آپ کے رشتے دار ہیں، ان سے آپ نے مشورہ نہیں کیا ہے۔ آپ نے تو صرف ایک حسن و جمال وقتی طور سے دیکھ کے آپ نے رشتہ کر دیا اور اس کے بعد طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ دوستو یاد رکھنا، حلال چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک ہے وہ طلاق ہے۔ جس قوم کے اندر اس کا عام رواج ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ اس قوم پہ اترتا ہے، بات بات کے طرح۔ کہا میں تو نکاح نہیں کر سکتا۔ اب وہ عورت کیا کہتی ہے؟ ارے بھائی عورت کس کو کہتی ہے یاد ہے جی؟ عبداللہ کون؟ زیادہ بتا رہے ہیں کچھ تو پھر نیند آنے لگتی ہے، ایسا لگ رہا ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، آپ نے فرمایا میں تو نکاح نہیں کروں۔ اب وہ عورت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے آپ ایک رات ایسے ہی میرے ساتھ گزار لیجیے۔ آپ نے فرمایا ایسا کام میں ہرگز نہیں کر سکتا ہوں، اور ایسا کام کیسے ہو سکتا ہے جن کی پیشانی میں نور نبوت چمک رہا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، ایسی عنادت اور گندگی کی نفرت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ اس گناہوں میں کوئی ملوث رہتا ہے
یاد رکھنا حدیث میں آتا ہے زانی جس وقت زنا کرتا ہے، جس وقت وہ اس کام میں ملوث ہوتا ہے، ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، خدا نہ کرے اگر اسی حال میں اس کی موت آتی ہے تو وہ حالت کفر میں آ جاتی ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہے، اللہ کے غصے کو دعوت دینے والا وہ کام ہوتا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں ایسا کام نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر چلے گئے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں ایک خاندان جس کو بنو زہرہ کہتے ہیں، وہاں آمنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ آمنہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، اس سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہو جاتا ہے، اور چند دن گزارنے کے بعد حضرت عبداللہ واپس تشریف لاتے ہیں۔ جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہی عورت وہاں بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ یہاں سے گزرتا ہوں، اور بطور امتحان کے کہا فاطمہ تم کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگی جو تیری پیشانی میں نور نظر آتا تھا وہ اب نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی آمنہ کے حمل میں چلے گئے تھے، آپ ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہودی کی عورت کہتی ہے آپ کے چہرے میں، آپ کی پیشانی پہ جو نور نبوت نظر آ رہا تھا اب وہ نہیں ہے، میں تو اسی لیے آپ کو دعوت دے رہی تھی تاکہ یہ شرف مجھے حاصل ہو۔ اب حضرت آمنہ حاملہ ہو گئی، مکہ مکرمہ لے کے آئے، اللہ اکبر، کیا عجیب عجیب باتیں حضرت آمنہ فرماتی ہے، کیا عجیب عجیب منظر میں دیکھتی ہوں کہ عام طور سے جب عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے کئی مہینوں تک تو پتہ بھی نہیں چلا، اور جب میں چلتی ہوں درختوں کی ٹہنیاں جھک جھک کے میرے سامنے سلام کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہے جب میرے اوپر دھوپ آ جاتی ہے، آسمان سے بادل آتا ہے اور میرے اوپر سایہ کرتا ہے، جب میں پانی لینے کے لیے زمزم کے کنویں پہ جاتی ہوں تو زمزم کے کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، مکہ کی عورتیں مجھے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اے آمنہ تو یہاں پر کھڑی رہ، جب تک تو یہاں کھڑی رہے گی ہمیں آسانی سے پانی ملتا رہے گا۔ چند دنوں کے بعد حضرت عبداللہ تجارت کے لیے ملک شام چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو بھی یاد ہوگا، اور جنہوں نے نئی نئی شادیاں کی ان کو زیادہ یاد ہوگا۔ اب روانہ ہونے لگے، آمنہ کہنے لگی آپ چلے جائیں گے، حضرت عبداللہ فرمانے لگے میں جاتا ہوں قافلے کے ساتھ، جب آؤں گا تو گھنٹی بجے گی، ایک سائرن بجے گا جس سے پتہ چلے گا کہ قافلہ آ گیا ہے۔ اے آمنہ جب اس گھنٹی بجے تو دروازے پہ آ کے میرا استقبال کرنا۔ آمنہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ درود شریف۔ اللہ میں آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے، قافلہ شام سے واپس لوٹا، گھنٹی بجی، سب اپنے گھروں پہ گئے ہوئے مہمانوں کا استقبال کے لیے سب کھڑے تھے، سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ آمنہ دروازے پہ کھڑی انتظار کرتی رہتی، اس کی آنکھیں عبداللہ کی تلاش میں تھی اور وہ بار بار اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، عبداللہ نظر نہیں آتے۔ پتہ
پتہ لگا کہ عبداللہ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو وہ بیمار ہو گئے، ان کو ایسا بخار آ گیا کہ جس کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتے۔ اب پتہ چلا، اور جب مکہ سے حضرت عبداللہ کو لینے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں تو حضرت عبداللہ نے اس دنیا سے پردہ فرما دیا۔ آمنہ بیوہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے آپ یتیم ہوئے، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ آمنہ نے آزمائش لی، آمنہ بھی اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، دوستو بزرگوں، اس وقت کا ایک منظر عجیب تھا۔ ہر طرف کفر تھا، شرک تھا، ظلم تھا، بربریت تھی، زنا خوری تھی، عیاشی تھی، یہاں تک کہ لڑکی جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ دفن کر دیا۔ اسی کو مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں، اس وقت کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس وقت کے حالات کو بیان کرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں، قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل اور کسی کا صفا تھا، یہ عزا وہ نائلہ پر فدا تھا، اس طرح در در نیا ایک خدا تھا۔ جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو سدھا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے، وہ بکر و تغلب کی باہم لڑائی صدی آج جس میں انہوں نے گوائی، قبیلے کی کرتی تھی جس نے صفائی، ایک آگ کی رسو عرب میں بچھائی، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شمادت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی تھی جو شوہر کے تیور، پھرے دیکھتی تھی جو شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑاتی تھی اس کو جا کر، وہ کرتی تھی گود نفرت سے ایسے خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ہر ایک کا خدا الگ، ہر خاندان کا الگ خدا، اور معمولی باتوں پہ جھگڑ جاتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی معمولی باتوں پہ جھگڑتے ہیں، یہ میرے خاندان کا ہے اور میں اس کے ساتھ دیتا ہوں، دوستو یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کا بھی ساتھ دو اور مظلوم کا بھی ساتھ۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر ظلم کیا ہے، کہ مظلوم کا تو ساتھ دینا سمجھ میں آیا، لیکن ظالم کا کیسے ساتھ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کا ساتھ ایسے دو کہ ظلم کرنے سے اس کے بندے کو پکڑ لو، اگر چاہے آپ کا باپ ہے، چاہے آپ کا بھائی ہے، چاہے آپ کا رشتہ دار ہے، اسلام یہ کہتا ہے اگر ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روک دیا جائے تو غلط ہے، اور جب تک ظالم کو نہیں روکا جائے گا دنیا میں ظلم بڑھتا رہے گا۔ تو معمولی باتوں پہ ان کے جھگڑے ہوتے تھے اور برس چلتے تھے۔ ابھی آپ نے سنا تھا کہ وہ بکر و تغلب کی باہم لڑائی صدی جس میں آدھی انہوں نے کمائی۔ دو خاندان تھے، بکر اور تغلب، جیسے خاندان ہوتے ہیں کتری ہیں اور یہ چوہان ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس طرح خاندان ہوتے ہیں۔ ایک خاندان والے کا اونٹ دوسرے خاندان والے کے کھیت میں گھس گیا
عورت نے اونٹ کو چابک مارا اور اونٹ بھاگ کے دوسرے خاندان والے کے اپنے وہاں واپس چلا گیا. اونٹ کا مالک آیا, اس نے عورت کا ایک پستان کاٹا. جب اس نے عورت کا پستان کاٹا تو عورت والے آئے اور اس کو قتل کر دیا. پھر اس نے قتل کیا تو اس کو قتل کر دیا. آتا ہے یہ جھگڑا 50 سال تک چلا ہے اور 70,000 لوگ اس میں مارے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس سے پہلے تک یہ جھگڑا چل رہا تھا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ, ایسے لوگوں کی کس طرح اپنے اصلاح فرمائی ہے. وقت کی تنگامی ہے, ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ ان واقعات کو بیان کیے ہی جائیں. بس میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تو صحابہ کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو پانی گر رہا تھا اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے اور اس کو لے کے اپنے چہروں پر, اپنے جسموں پر اس کو ملا کرتے. آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں آپ سے محبت ہے. ابھی جیسے اس کے رسول کے بارے میں نعتیں پڑھ رہے تھے, ہمارے عزیز و مفتی صاحب کی کچھ وہاں کی واقعات بیان کر رہے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے عشق ہے, ہمیں آپ سے محبت ہے, اسی لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر واقعی آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بھی آپ سے محبت کرے, تو صرف اس سے کام چلنے والا نہیں ہے کہ آپ پانی لیا اور چہروں کو مر لیا اور پھر آپ نے سوچا کہ نہیں, اس کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے بھی 3 کام کرنے پڑے. کتنے؟ 3 کام کرنے. فرمایا اگر واقعی آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو جب بولو تو سچ بولو, جھوٹ مت بولو. جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. ایک تو ہے جھوٹ بولنا, یہ پاپ ہے, لیکن جھوٹی گواہی دینا مہا پاپ ہے, اس سے بھی بڑا پاپ ہے. آپ قرآن کے 5 پارے میں آپ پڑھ لیجیے یا ایھا الذین آمنوا, جو اس میں ذکر کیا ہوا ہے کہ آپ جب گواہی دیں تو سچی گواہی دیں. اس گواہی سے اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کو برداشت کر لیجیے, لیکن گواہی سچی دیجیے. اس سے آپ کو تو نہیں, لیکن آپ کے ماں باپ کو نقصان ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے اس نقصان کو برداشت کر لینا, لیکن گواہی سچی دی. ایک طرف آپ کے مذہب کا آدمی نہیں ہے, دوسرے مذہب کا آدمی ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, جو بھی ہے, اور ایک طرف آپ کا بھائی ہے. اگر گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو قرآن کہتا ہے سچی گواہی دو. اگر باپ یا بھائی جھوٹا ہے اس کے خلاف گواہی دو. قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اس سے کو نہیں, چاہے سامنے والے کا مذہب کوئی بھی ہے, دھرم کوئی بھی ہے, جب گواہی دو اللہ کے لیے تو سچی دو. او الوالدین والاقربین, اگر آپ کا نقصان نہیں ہوتا ہے, آپ کے ماں باپ کا نہیں ہوتا ہے, لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سچی گواہی دیں گے تو ہماری قوم کے ناک کٹ جائے گی, اسی لیے گواہی کو ہمیں اس طرح نہیں دینی. قرآن کہتا ہے آپ قوم اور برادری کے نقصان کو برداشت کر لینا, لیکن جھوٹی گواہی مت دیں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا. زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنی. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت تو زنا سے بھی بری چیز ہے. اور یہ قوم میں, خاندانوں میں, میاں بیوی میں, ساس اور بہو میں جتنے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں
उस झगड़े की बुनियाद ये गीबत है। गीबत किसे कहते हैं? ऐसी बात कि अगर उसके मुंह पे कही जाए तो बात उसको बुरी लगे, उसको गीबत कहते हैं। और कुरान ने उसको क्या कहा? वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुम। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि उसका भाई मर जाए और मरे हुए भाई का वो गोश्त खाए? जैसा उसका अमल है, गीबत करने वाले का ऐसा ही अमल है। अच्छा खासा नमाजी दावत के काम भी करता है, मुलाकातें भी करता है, गश्तें भी कराता है, 4 महीने और चिल्ले भी लगाता है, और मुलाकात करके जिस शादी से मुलाकात करके निकला है उसी की गीबत कर रहा है। एक पांव मस्जिद के अंदर है और दूसरे से जूता पहन रहा है और उससे गीबत शुरू कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वाकई तुमको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आप अपनी जबान को सच्चा रखें। एक मर्तबा पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े बड़े गुनाह क्या, बड़े बड़े पाप क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। कुरान कहता है इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। फिर फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया, माँ बाप की नाफरमानी करना। माँ बाप कहते हैं, बेटे हमें नींद नहीं आती, तू चौरस्तों पे, गलियों पे, रात के बड़े हिस्से में अपने दोस्तों के साथ मोबाइल से खेलता रहता है, हम इंतजार करते हैं हमारा लाल आया नहीं, कहां चला गया? और तू कहता है नहीं मैं तो अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारता हूं। आपने फरमाया, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह अपने माँ बाप की नाफरमानी। आपने फरमाया, जिस वक्त माँ की बात को ठोकर मार दी जाएगी और बीवी की बात को तरजीह दी जाएगी, जिस वक्त अपने बाप के पास बैठ के वक्त नहीं दिया जाएगा और अपने दोस्तों के पास और इस मोबाइल के ऊपर घंटों सर्फ कर दिए जाएंगे, ये कयामत की निशानी है, अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाली चीज़ है। आपने फरमाया, दूसरा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी करना। फिर फरमाया, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं बैठे थे कि पहला गुनाह शिर्क करना, दूसरा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी करना, फिर पूछा तीसरा गुनाह। आप यूं बैठ गए और फरमाते रहे, झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना, और बार बार आप ये फरमाते रहे। सहाबा कहते हैं, काश क्या अच्छा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पूछते ही नहीं, आप इतने गुस्से में आ गए झूठी गवाही। पहले नंबर अपनी जबान का कंट्रोल करना और सच्ची बात, और दूसरे नंबर पे आपने फरमाया, अगर वाकई आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आपको मोहब्बत है तो अमानतदार बनना चाहिए। अमानत किसको कहते हैं? आमतौर से हम अमानत ये समझते हैं किसी ने 100 रुपए दिए और कहा कि आपके पास रखना, जब जरूरत हो तो मुझे वापस दे दे, ये भी अमानत है। लेकिन अगर कोई आपको एक बात कहता है और बात कहते हुए वो भी देखता है, फिर यूं भी देखता है, फिर आपको बात कहता है, ये बात आपके पास अमानत है। आप किसी दुकानदार के वहां काम करते हैं और दुकानदार ने कहा है आपको 8 घंटे यहां पर देने हैं, अगर आपने 7 घंटे दिए हैं, आपने 1 घंटे की खयानत की, ये भी अमानत की खयानत है। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है मेरे बच्चों की, माँ बाप की परवरिश की, आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, आप अमानत में खयानत कर रहे हैं। और इसके बेशुमार वाकयात हैं, लेकिन वक्त की तंगदामनी है दूसरे नंबर अमानतदार। फिर फरमाया कि अगर वाकई आप अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं और अपने दावे में सच्चे हैं तो तीसरा काम आपको ये करना पड़ेगा कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना पड़ेगा। और उसकी कोई कैद नहीं कि आपका पड़ोसी ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, उसका धर्म क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है।
آپ کی مکان کی دیوار سے اس کی دیوار لگی ہوئی ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر واقعی آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ اور آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے گھر کی ہانڈی کی بو سے پڑوسی کو مت ستانا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہانڈی کی بو سے کیسے ستایا جائے؟ کہ آپ اچھا کھانا بنائیں گے، بہتر یہ ہے کہ ذرا پانی زیادہ ڈال دیا جائے تاکہ اپنے پڑوسی کے وہاں کھانا پہنچایا جائے۔ اگر اتنا نہیں ہوتا تو اس کو ڈھانک کے رکھ دینا۔ آپ اچھا کھانا بنائیں گے، پڑوس میں رہنے والا غریب ہے، وہ اچھا کھانا نہیں بنا سکتا ہے، اس کے بچے جب اس خوشبو کو سونگیں گے بچے روئیں گے اور بلائیں گے اور یوں کہیں گے امی ہمیں بھی ایسا کھانا کھلا دے۔ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس غریب کے سینے پہ سانپ گزرے گا۔ کاش کیا اچھا ہوتا کہ اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ دیتا تو میں آج ان معصوموں کو اس طرح بلکنے نہ دیتا۔ اسلام ایک ایسا اچھا مذہب ہے کہ آپ کے پڑوسی کے آپ ہانڈی کی بو سے پریشان مت کرنا۔ یہاں تک فرمایا کہ آپ کا مکان ہے، آپ کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، آپ کا پڑوسی غریب ہے، اس غریب پڑوسی کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کی دیوار کو اتنی بلند اور اونچی مت کر کہ اس کے غریب کی ہوا بند ہو۔ اسی لیے تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کیا جائے۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ تینوں صفات پیدا فرما دے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرما دے۔ اگرچہ میں نے آیات میں یوں ذکر کیا تھا پہلی آیت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بھی تین مقصد تھے، قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنائی جائے اور علم و حکمت کی باتیں سکھلائی جائے اور گناہوں سے ان کو پاک کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امتوں کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، بیاہ میں، شادی میں، غمی میں، خوشی میں، ہر موقع پہ میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ہر موقع پہ دوستو، آخری بات، ہر موقع پہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اپنے بچوں کو علم اور تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اس پہ خرچ کیا جائے۔ اور آپ اپنے بچوں کو اسکول بھی پڑھائیے، کالج بھی پڑھائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، لیکن سب سے پہلے اس بچے کو مسلمان بنائیے۔ آپ مکتب میں بھیجیے تاکہ وہ بچہ ابتدائی سے یہ جان لے میرے نبی کون ہے، میرا دین کیا ہے، مجھے کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اس طرح اس بچوں کی جب آپ تربیت کر دیں گے انشاءاللہ جس میدان میں بھی وہ بچے چلے جائیں گے پکے مسلمان بن کے رہیں گے۔ نہیں تو دوستو یاد رکھنا، میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت پورے ہندوستان کی سروے ہے اور ہمارے بھائی اور ہمارے شیخ بھی ہیں حضرت مولانا محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم، آپ جانتے ہوں گے، وہ ایک موقع پہ ہمیں فرما رہے تھے کہ ہندوستان کا سروے ہوا ہے کہ نوجوانوں کی 60% تعداد ارتداد کے قریب پہنچ چکی ہے، وہ کفر کے قریب پہنچنے والی ہے۔ اگر ابھی آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت نہیں کی تو ہم مسلمان رہ جائیں گے، لیکن ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.